آپ کو نا لوگوں کو نہیں کہنا آنا چاہیے. میں اگر اپنی بات کروں نا پرسنلی, آئی ایم این انٹروورٹ پرسن. میں ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر تھوڑا سا ڈسکمفرٹ فیل کروں اگر کوئی بندہ میرے پاس آیا ہے نا, کوئی دوست ہے یا کوئی ایسا بندہ, وہ مجھے کوئی کام کہتا ہے. مجھے ہو سکتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے, وہ کسی اور سے کروا سکتا ہے, یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. مجھے یہ کہتا ہے کہ چلو یار آؤ گھومنے کے لیے چلتے ہیں, لیٹس اسپینڈ سم ٹائم ٹوگیدر, رائٹ. اور اس سے بہتر شاید میرے کچھ پروجیکٹس ہیں, میرا کچھ کام ہے وہ پینڈنگ ہے اور میں نے جو ہے نا وہ ڈیلیور کرنا ہے. تو میں نا شاید ریلیکٹنٹ ہوں گا کہ یار دیکھو وہ مجھے کال کر رہا ہے یا وہ میرے گھر کے باہر آیا ہوا ہے, آئی شوڈنٹ سے ہم نو, مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے. تو کبھی کبھار نا یہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے. تو جب آپ اپنی پالیسی ایسے بنا لیتے ہو کہ نہیں, میں نے نا اپنے اسکیجول کو پرٹیکولرلی اس کو میں نے الائن کیا ہوا ہے, اور جب تک میرے یہ ٹو ڈوز آج سے ختم نہیں ہو جاتے مجھے تیسری چیز جو ہے اس میں ایڈ نہیں کرنی, کوئی اور چیز میں نے ایڈ نہیں کرنی. سو یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر, یو ہیو ٹو بی ویری پریسائز. اور دیکھیں جب آپ میٹیکولسلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو نا, لوگ بھی پھر آپ کی عزت کرتے ہیں, وہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ لیف کہ جہاں پر ہوا جاری ہے آپ وہاں پر جو ہے چلتے جا رہے ہو. اور دیکھیں یو شوڈ نو یو ہیو ٹو سٹ ود دا رائٹ پیپل. مثال کے طور پہ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہو نا, تو آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, آپ ان کی صحبت اختیار کرتے ہو. لائک وائز جب آپ حلال طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہو تو آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو کہ حلال پیسہ کماتے ہیں. دیکھیں جب آپ بزنس کی بات کرتے ہیں نا, تو بزنس مین ایکچولی میچورڈ ہوتے ہیں. دوز پیپل ہو ہیو گینڈ لاٹ آف ویلتھ ماشاء اللہ ود لاٹ آف ایکسپیرئنس, تو ان کی ایج بھی زیادہ ہوتی ہے جنرلی, وہ 40s یا 50s میں یا 60s میں ہوں گے. تو آپ کو چاہیے کہ ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو کہ حلال طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. وہ بڑے شارپ ہوتے ہیں, وہ نا ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیکورم کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھو گے اور ہر چیز نوٹ کرو گے, دے ول ٹیل یو دیئر سیکرٹس, اور وہ آپ کو اپنی چیزیں بتائیں گے. اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی وائبز آ گئی کہ جی دس از اے نان سیریس پرسن, یہ نا صرف ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, تو وہ آپ کو نا ٹائم ویسٹر سمجھیں گے اور آپ کو ایز سچ ریگارڈ نہیں دیں گے. سو یو شوڈ اسٹاپ رانگ نیٹ ورکنگ. آپ نے بری کمپنی سے بچنا ہے اور آپ نے اچھی کمپنی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. لیٹس سے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو, آپ کے ذہن میں نا بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, میں اے بی سی یہ کام بھی کر سکتا ہوں, یہ کام بھی کر سکتا ہوں, بہت ساری آپشنز آپ کے سامنے آتی ہیں. دا رائٹ وے ٹو اسٹارٹ بزنس از یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس. یعنی جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہو, اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جہاں پہ ہم نہ کرس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم انٹرنیٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اپرچونیٹیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. ہم لوکیلٹی کی بات نہیں کرتے, دا ہول ورلڈ از نون ایز دا گلوبل ولیج. یعنی آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ پوری دنیا میں اپنے کلائنٹس بنا سکتے ہو, آپ کے وینڈرز جو ہیں آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہو, آپ سامان منگوا سکتے ہو, ایکسپورٹ کر سکتے ہو. تو آپ نے نا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اصل میں میری سوسائٹی میں یا جنرلی اوور آل پرابلم کیا ہے. تو جب آپ پرابلم سالونگ سولوشن کی طرف آؤ گے کہ اچھا اس پرابلم کا نا یہ سولوشن ہے, تو انشاءاللہ آپ کا بزنس بہت آگے جائے گا. مثال کے طور پہ جی لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان فار انسٹنس. لوگ نا کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. پیپل دے چیٹ ایچ ادر, وہ دکھاتے کچھ ہیں اور ان دی اینڈ وہ دیتے کچھ اور ہیں. لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں, ٹرسٹ ایشوز ہیں, آنیسٹی کا مسئلہ ہے, پلس ڈیلیور نہیں کرتے جو کمٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ پرابلم آپ نے اگر آئیڈینٹیفائی کر لی تو آپ یہ چیزیں اگر پرووائڈ کرتے ہو تو انشاءاللہ یو ول ہیو اے پریسٹیجیس نیم ان دیٹ لوکیلٹی. لوگ نا آپ کو پہچانیں گے اور آپ کا ایسا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں ہوگا. لوگ بولیں گے کہ یار یہ فلاں بندہ ماشاء اللہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے اور اپنے نا بزنس ڈیل کو نا وہ آنر بھی کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں واللہ جنرلی نا پیپل کم ٹو می اینڈ دے آسک می کہ ابو سعد واٹ از دا رائٹ وے ٹو گیو دعویٰ, کہ ہم کیا وہ جادو کی چھڑی چلائیں کہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ متاثر بھی ہو جائے اور ہماری بات بھی مان لے. دا بیسٹ وے از ٹو ہیو بیوٹیفل ڈیلنگز ود ادر پیپل.
جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو, اپنے کیریکٹر سے شو کرواتے ہو کہ جی کہ دس از واٹ اسلام ٹیلز می, کہ اسلام مجھے بتاتا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ, آئی ہیو ٹو ٹیل پیپل if there is any fault in my product, I will tell them up front کہ جی میری اس پروڈکٹ میں نا یہ مسئلہ ہے, اس لیے نا میں اپنی پرائس کم کر کے بتا رہا ہوں. جب آپ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہو, سبحان اللہ, and I'm telling you, people will respect you, اور آپ کا بزنس بہت آگے جائے گا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ when we used to study business and marketing and all, کہ دیکھیں جب آپ ایک کلائنٹ اپنا خراب کرتے ہو نا, آپ ایک کلائنٹ خراب نہیں کر رہے ہوتے, اس سے بہت سارے لوگ خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے کہ اگر ایک بندہ نیگیٹو کمنٹ کر دے آپ کی پروڈکٹ کو, وہ نیگیٹو مارکیٹ کرے کہ یار ان کی پروڈکٹ بڑی خراب ہے, اوور پرائزڈ ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو آپ کا نام خراب ہوتا ہے. اینڈ لائک وائز اگر ایک بندہ آپ کی پروڈکٹ سے خوش ہے تو وہ اپنے ساتھ ہنڈریڈز آف کسٹمرز لے کے آ سکتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا, لوگ متاثر ہو کے آپ کے پاس آئیں گے. another point which is very important, brothers, you have to understand this world is a struggle. اس دنیا میں نا آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے گا نا کہ ابو سعد what is the constant in this دنیا, تو میں اس کو کہوں گا pain is the constant. یعنی آپ کے حالات جیسے مرضی ہوں, آپ کے اگر گراف اوپر جا رہا ہے, رائٹ, یو آر پراسپرنگ, آپ پیسہ کما رہے ہو, تب بھی آپ نے پین کے تھرو جانا ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو پین اس میں, لیکن وہ جو پین ہے وہ ڈسپلن والی پین ہے. یو ہیو ٹو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ, الحمد للہ, اور پھر یو مائٹ ہٹ دا جم, آپ ورک آؤٹ کر رہے ہو, اور پھر فریش ہو کے اپنا بریک فاسٹ کر کے آپ اپنے بزنس کو پرسو کرتے ہو. دیر از اے پین, بٹ دس پین ول لیڈ یو ان شاء اللہ ٹوورڈز پراسپیرٹی. آپ نا اچھائی کی طرف جا رہے ہو. اگر آپ پلیٹو کے اوپر ہو, نہ آپ اوپر جا رہے ہو نہ نیچے جا رہے ہو, تب بھی آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو گو تھرو پین. اور اگر آپ کا گراف نیچے جا رہا ہے تب بھی آپ نے پین سفر کرنی ہے. سو اٹس اپون یو کہ آپ کون سے ڈومین میں پین کو سفر کرنا چاہتے ہو. سو وی آل نو اٹس ناٹ اے برینر, یو ہیو ٹو بی بریو انف ٹو ویک اپ ان دا مارننگ. میں صبح جلدی اٹھوں گا, اس میں ظاہری سی بات ہے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے, رائٹ, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. سو آئی وڈ ریئلی ریکمینڈ یو ٹو گو فار دا پین وچ ول لیڈ ٹورڈز پراسپیرٹی. آپ سکسیس کی طرف جاؤ گے انشاءاللہ. ایک اور پوائنٹ جو کہ بہت ریلیونٹ ہے وہ یہ کہ آلویز نو دا پرائز آف ان ایکشن. آپ نے نا اپنے قرضے کا خیال رکھنا ہے. اس میں وہ قرض بھی آ جاتا ہے جو آپ لوگوں سے ادھار مانگتے ہو, قرض اٹھاتے ہو. اس سے زیادہ آپ نے جو وقت ضائع کرنا ہے, یا آپ نے جو کیا ہے یا جو کرو گے, وہ بھی آپ کے اوپر ایک ڈیٹ ہے, قرض ہے. آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ جہاں پہ ہم پیسے کو سمجھتے ہیں کہ جی پیسہ ایک ادھار ہے, ہم نے لوگوں کا ادھار اتارنا بھی ہے, یہ قرض کا بوجھ میرے اوپر ہے. لائک وائز ٹائم جو ویسٹ کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے اوپر ایک قرض ہے. اگر آپ ابھی رسپانسبل نہیں بن پا رہے تو آپ دیکھیں اس کا آپ کو کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یو ہیو یور پیرنٹس ود یو, آپ کے پیرنٹس ابھی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. یو ہیو رسپانسبلٹی, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا خیال کرو. آپ ساری زندگی آپ کے فادر آپ کو شیلٹر پرووائڈ کرتے آئے ہیں. ناؤ اٹس یور ڈیوٹی ٹو بی مین انف اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس. آپ اپنے پیرنٹس کا خیال کرو, ان کو آپ گفٹس دو, ان کو حج عمرہ کرواؤ. لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ یہ سمجھو گے کہ یار ٹائم از ویری پریشیس, میں نے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. اور جتنا آپ یہاں پہ ڈیلے کرو گے, یہ جو وقت ہے نا, یہ قرض آپ کے اوپر چڑھتا رہے گا, چڑھتا رہے گا, چڑھتا رہے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیسہ جو آپ گوا دیتے ہو یا پیسہ جو آپ کو لاس ہو جاتا ہے وہ تو آپ کما سکتے ہو, لیکن جو وقت چلا جاتا ہے نا, وہ ڈیٹ آپ کبھی بھی ری پے نہیں کر سکتے, وہ وقت کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا. تو ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے آپ کی زندگی میں, آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو آپ اپنا ہاتھ مل رہے ہو کہ کاش میں نے جلدی سٹارٹ لیا ہوتا, کاش میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا. اور آج نا بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں جی ورک لائف بیلنس, ہم اپنی زندگی کو بڑا بیلنس رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, یو شوڈ انڈرسٹینڈ, آج تقریباً 8 بلین لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں. بزنس از ایوری ویئر,
گلوبل ولیج بن چکا ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ڈیوائس ہے، وہ بزنس کر سکتا ہے، وہ اپنے کلائنٹ کو اپروچ کر سکتا ہے، وینڈر کو اپروچ کر سکتا ہے. دیکھیں دیر آر ٹو اسٹریٹجیز when it comes to business. Number one, you play smart. Number two, you play hard. تو یہ بات آپ جان لیں, there will be some people who will be more smarter than you. تو اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ smart ہیں آپ سے, تو آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے, you have to work hard. اگر آپ نے واقعی ان کو بیٹ کرنا ہے نا, تب آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی, اسٹرگل کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, یا اللہ پلیز میک اس اسمارٹ ایز ویل. اور اگر آپ کے اندر اسمارٹنس آ جاتی ہے, اف یو آر اسمارٹ انف, اور آپ اس اسمارٹنس کو ہارڈ ورک کے ساتھ جب آپ کنیکٹ کر لو گے, تو انشاءاللہ یو ول بی آن دا ٹاپ. آپ کا کوئی کمپٹیٹر ایز سچ نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی آپ جان لو, جتنے بھی لوگ ہیں نا اس دنیا میں, چاہے وہ سکسیزفل ہیں یا وہ کامیاب نہیں ہو پائے, یا انہوں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا, وہ نہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ہر بندے کے پاس 24 آورز ہوتے ہیں. Some people they really take advantage of these 24 hours. وہ نا اپنا ٹائم کا خیال کرتے ہیں, وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو انہوں نے گول بنایا ہوتا ہے نا, وہ گول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو راتوں کو نیٹ فلکس دیکھتا ہے, ڈوم اسکرولنگ چلتی ہے, ہی از اسٹل پلئنگ ویڈیو گیمز, اور اس کو ایک نشہ لگا ہوا ہے, اور وہ سالہ سال جو ہے وہ گیمنگ کر رہا ہے, اور یہ وہ کر رہا ہے, اور بالکل بھی رسپانسبل ایٹیٹیوڈ شو نہیں کر رہا, تو یہ بات آپ جان لیں, یہ ریگریٹ کا باعث بنے گی. ایک وقت آئے گا اس کی زندگی میں, وہ کہے گا کہ کاش میں نے جلدی جو ہے کام سٹارٹ کیا ہوتا, یا جلدی مجھے ہوش آ جاتا. سو یو ہیو ٹو ٹیک بینیفٹ آف یور ٹائم. یہ جو 24 آورز ہوتے ہیں نا, ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا اسکیجول بنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اینڈ بی کنسسٹنٹ کہ یار یہ میں نے انشاءاللہ یہ جو ڈویبلز ہیں نا, اور گول بھی ایسے بنائیں جو کہ ڈویبل ہوں, شارٹ جو ہے گولز ہوں, تاکہ جو ہے ڈیلی بیسس والے بھی گولز ہوتے ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو, کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ, جب تک نہیں ہوگا تو میں نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں کرنا. سو یو ہیو ٹو بی رسپانسبل, گیٹ اوے ود نیٹ فلکس. راتوں کو جلدی سونے کی کوشش کریں, صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں, بیکاز آر پروفٹ سیڈ علیہ السلام, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, او اللہ بلیس مائی امہ ان دیئر ارلی آورز. کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو, آپ حشاش بشاش ہوتے ہو, آپ صبح اٹھ کے اپنا پلان بناؤ, اور آپ اللہ سے دعا کر کے آپ میدان میں اتر جاؤ, آپ مارکیٹ پلیس میں اتر جاؤ, اور آپ انشاءاللہ ہارڈ ورک کرو. اب ہم نے اتنی باتیں کر لی ہیں, بس کچھ فائنل پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کبھی کبھار نہ بندہ کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن وہ واٹ ایف پہ آ کے نہ رک جاتا ہے, کہ اچھا مجھے اگر نقصان ہو گیا, اچھا اگر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو وہ اتنی اوور تھنکنگ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں کر پاتا. اور میں آپ کو بتاؤں, اللہ کا شکر الحمدللہ, میں نے نا اپنی زندگی میں یہ بات ایٹ لیسٹ سیکھی ہے کہ وین یو آر ڈٹرمنڈ ٹو ڈو سم تھنگ, آپ اچھے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہو جو آپ کے خیر خواہ ہیں, اور جو نالجیبل بھی ہیں جس کے بارے میں آپ مشورہ کر رہے, ان سے آپ مشورہ کرو. اور جب آپ نے ایک مشورہ کر لیا, یو ڈونٹ ہیو ٹو اوور تھنک اے لاٹ. اور یہی ہدایت ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشن اپنے نبی کو دی علیہ السلام. کیا فرمایا, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اس سے پہلے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ, جو آپ کے کمپینینز ہیں, جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, ان سے آپ مشورہ کریں. اور جب آپ مشورہ کر لیں, اور جب آپ ایک چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہو جائیں, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کام کو سٹارٹ کر دیں. سو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, اتنا اوور تھنک مت کریں, بیکاز اف یو ول تھنک ٹو مچ تو پھر ٹرین نکل جائے گی, اور پھر آپ اپنا ہاتھ ملتے رہیں گے کہ کاش میں نے اسٹیپ لیا ہوتا. اور اپنے اندر سے یہ فیئر فیکٹر کو باہر نکالیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی فیئرفل, اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ کریں, انشاءاللہ اٹ ول ریئلی بینیفٹ یو. سکسیس یہ آتی ہے اچھے ڈیسیجن کے ساتھ, اور اچھا ڈیسیجن آپ تب لیتے ہو جب آپ ایکسپیرینس گین کر لیتے ہو, اور ایکسپیرینس آپ تب گین کرتے ہو جب آپ برے ڈیسیجنز لیتے ہو جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. یو سی, آل آف اٹ از کنیکٹڈ. یعنی جب آپ برے ڈیسیجنز لیتے ہو, آپ نے مشورہ بھی کر لیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایسا فائدہ نہیں ہوا, وہ برا ڈیسیجن آپ کا ایکسپیرینس بن جاتا ہے.
اور جب آپ کو ایکسپیرینس مل جاتا ہے تب آپ اچھے ڈیسیجن بنانے لگ پڑتے ہو. اور جب آپ اچھے ڈیسیجن بناتے ہو دین انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل. اور دیکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف مائنڈ سیٹ. ایک لوزر مائنڈ سیٹ ہے. لوزر مائنڈ سیٹ ہمیشہ نا اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا, لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی, اس نے میرا پیسہ کھا لیا. بس وہ یہ سوچ سوچ کے نا بس اپنے ماضی میں ہی رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو فلورش نہیں کر پاتے, وہ اپنے پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچ نہیں پاتے. اور ایک ونر مائنڈ سیٹ بھی ہے. واٹ ونرز ڈو از ونرز دے لیو ان پریزنٹ. وہ نا یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا, جو پاسٹ ہے وہ میں واپس لے کے آ تو نہیں سکتا, جو وقت تھا وہ گزر گیا. آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ پریزنٹ کہ آج میں کیا کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کیا صلاحیت اور کیا اسٹرنگتھ عطا فرمائی ہے. اور یہ بات آپ جان لیں, مشکلات صرف آپ کے لیے نہیں ہیں. ایوری ون از ان سم سارٹ آف اسٹرگل. ہر بندہ اسٹرگل کر رہا ہے.